الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم، غلبت غالب، غلبہ وہ غالب آیا، غلبہ اس پر غلبہ پایا گیا، یہ فعل مجہول ہے، تو غلبت یعنی مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، الروم رومی، روم والے شکست کھا گئے۔ یہ رومی جو ہیں یہ عیسائی ہیں، اور قیصر ان کا جو ہے وہ وطن ہے شام، ٹھیک ہے نا، فی ادنی الارض، اور ان کو مغلوب کرنے والے وہ ایرانی ہیں جنہیں کسریٰ بھی کہتے ہیں، فارس، ٹھیک ہے۔ تو غلبت الروم شکست کھا گئے رومی، فی ادنی الارض، ادنا یہ قریب کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ دنیا، ادنا مذکر ہے اور اس کا مؤنث لفظ دنیا ہے۔ فی ادنی الارض قریب کی زمین میں، الارض الارض المقدسہ ہے تو الارض المقدسہ کے قریب، یا یہ کہ جو مکہ ہے عرب ہے اس کے قریب، یعنی جو فلسطین کا علاقہ ہے، یعنی یہ اس میں مغلوب ہو گئے ہیں رومی، اور فارسی ایرانی غالب آ گئے ہیں۔ وَهُمْ اور وہ، یہ نبوت کا پانچواں یا چھٹا یا ساتواں سال ہے، یعنی پانچواں چھٹا سال ہے اس طرح نا، یہ نبوت کا ہجرت سے تقریباً 6 یا 7 سال پہلے کی بات ہے۔ فی ادنی الارض قریب کی زمین میں، فلسطین کے اندر، وَهُمْ اور وہ یعنی جو رومی ہیں، من بعد غلبہم ان کے غالب آنے کے بعد، یعنی ایرانیوں کے، فارسیوں کے غالب آنے کے بعد، سیغلبون جلد غالب آ جائیں گے، سین سوفا سے ہے، یعنی ان قریب یہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین چند سالوں میں۔ بضع کا جو لفظ ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اہل مکہ جو کافر اور مشرک تھے وہ اپنے آپ کو جوڑتے تھے فارسیوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ، جبکہ مسلمان اپنے آپ کو جوڑتے تھے، اپنے آپ کو بھائی کہتے تھے عیسائیوں کا، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اہل کتاب ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جو باقی دنیا کے حالات ہیں اور اس میں جو غالب اقوام ہیں ان کی آپس میں جو لڑائی ہے اس میں ایک فریق ایک کی جانب ہوگا، دوسرا دوسرے کی جانب ہوگا۔ ہم نے خود دیکھا رشیا اور امریکہ کو آج کل جو ہے نا وہ پولر چینج ہو رہے ہیں، امریکہ چائنا، تو یہ ایک نیچرل فینومینا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو بعض مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق کو طعنہ دیا کہ وہ تمہارے عیسائی جو ہے نا وہ شکست کھا گئے ہیں اور ہمارے جو روس ایرانی ہیں وہ غالب آ گئے ہیں۔ تو یہ آیات چونکہ نازل ہو چکی تھیں، یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے یہ جو غلبہ تھا رومی ایرانیوں کا، اس میں رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی پیشن گوئی کر دی تھی 9 سال پہلے۔ تو حروف مقطعات قرآن مجید میں جن جن صورتوں میں بھی آئے ہیں ان میں قرآن مجید کے اعجاز کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں خود کتاب کا تذکرہ کیا، الف لام میم ذالک الکتاب، حامیم والکتاب المبین۔
3 صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جن میں حروف مقطعات لائے گئے، لیکن پھر اس کے بعد کتاب کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ ان میں سے ایک یہ سورہ ہے، لیکن ان صورتوں کے اندر اللہ نے کوئی معجزہ بیان کیا ہے، تو یہاں پہ یہ بیان کر دیا کہ جو 9 سال یا پھر 10 سنین ہے، چند سالوں میں یہ رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسی بنا پر ان مشرکین سے کہا کہ نہیں، یہ 3 سال کی بات ہے، 3 سال بعد جو ہے نا وہ غالب آ جائیں گے۔ تو 10 اونٹ شرط لگائے، 10 اونٹ، کہ اگر میری بات سچی ہوئی تو تم لوگ مجھے 10 اونٹ دو گے، اگر تمہاری سچی ہوئی تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ اس وقت تک شرط لگانا اس طرح کا حرام نہیں ٹھہرا تھا، بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر نبی علیہ السلام سے تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے ٹھیک کیا، لیکن مدت غلط متعین کر دی کہ بضع کا جو لفظ ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ بعض نے اس میں 10 کو بیان کیا، لیکن بعض نے پھر اس کی وضاحت کی، صراحت کی کہ 10 سے کم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے اس کو 10 سال یا 9 سال کی مدت کر دو، اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا تو وہ مان گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو 7 سال اس کے بعد مکہ میں گزارے ہیں مسلمانوں نے، یا 6 سال گزارے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر ہجرت کے بعد 2 ہجری میں دوسرے سال بدر ہوا ہے، غزوہ بدر۔ تو اس دن پھر ادھر رومی غالب آئے اور ادھر مسلمان غالب آئے۔ تو اللہ نے فرمایا للہ الامر، اللہ ہی کے لیے اختیار ہے، حکم دینا ہے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی رومیوں کے شکست کھانے سے پہلے، ایرانیوں کے غالب آنے سے پہلے، ومن بعد، اور اس کے بعد، یعنی جب یہ ایرانی غالب آ گئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اب اللہ کا امر اور اللہ کا اختیار ختم ہو گیا ہے، اب مشرک خوش ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے۔ تو وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، یومئذٍ، اس دن، یعنی جس دن، سیغلبون، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سیغلبون، جس دن وہ رومی غالب آئیں گے، وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، یفرح، خوش ہوں گے، المؤمنون، ایمان والے۔ اور اللہ رب العزت نے بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد کی بنا پر، یعنی اللہ کی مدد اتری غزوہ بدر کے دن، یوم الفرقان، اللہ نے ادھر مسلمانوں کو فتح دی، ادھر رومیوں کو فتح دی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ اونٹ مطالبہ کیے، انہوں نے 100 اونٹ حضرت ابوبکر کو دیے، ہاں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ 100 اونٹ صدقہ کر دیے، یعنی وہ اونٹ 100 ان سے لیے۔ تو اس بنا پر بہت لوگ مسلمان ہوئے کہ یہ قرآن مجید کی ایک پیشن گوئی تھی جو پہلے سے کہی گئی تھی، اور پھر یعنی کہ اس میں اللہ رب العزت نے یعنی فتح عطا کی، مسلمانوں کو بھی خوشی دی اور پھر عیسائیوں کو بھی فتح دی، جو مزید خوشی کا باعث ہوئے۔ تو یہ ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، جس دن مسلمان بیت المقدس پر غالب آئیں گے، یفرح المؤمنون، ایمان والے خوش، ایمان والے خوش ہوں گے جس دن کے مسلمان غالب آئیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا اور مسلمانوں کو
ایک خوشی نصیب ہوئی کہ وہ یعنی کسریٰ وہ پہلے یعنی کہ اس کے اوپر غلبہ پا لیا گیا، پھر قیصر پر بھی غلبہ پا لیا گیا۔ تو یہ ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ تو وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن جس دن مسلمان بیت المقدس پر غالب آئیں گے یعنی ایمان والے، تو وہ خوشی کا دن ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ خوشی کا دن نصیب فرمائے۔ آج جو فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کی الارض المقدسہ کے لیے جو لڑ رہے ہیں، اللہ انہیں فتح یاب کرے۔ اور اگر یہ حقیقی طور پر کاوش اس کے لیے کی جائے تو یہ 9 سال کا عرصہ کافی ہے، بہرحال ہم نے تو 100 سال گزار دیے۔ ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہی غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ لڑائی بہرحال انشاءاللہ 9 سال نہیں، جلدی ختم ہو جائے گی نا۔ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، لا یخلف اللہ، نہیں خلاف کرتا اللہ، وعدہ اپنے وعدے کو، ولیکن لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یعلمون، وہ علم نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ علم نہیں رکھتی۔ کیوں؟ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہراً، ظاہر کو، من الحیات الدنیا، اس ادنا زندگی کے، اس ادنا زندگی کے ظاہر کو وہ دیکھتے ہیں، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی قوت، اتنی فوجیں، اتنا اسلحہ، یہ وہ ہے، وَهُمْ، اور وہ ہیں، عن الآخرہ، آخرت سے، ہم غافلون، وہ غافل ہیں، یعنی بعد میں آنے والی جو زندگی ہے اس سے وہ غافل ہیں۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، اپنے جیوں میں، ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا ہے اللہ نے، السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، ہاں مگر حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، وآجال، اور ایک مدت تک کے لیے ہے، مسمى، جو متعین ہے، نام دے دی گئی ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور یقیناً بہت سے انسانوں میں سے، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں، لَكَافِرُونَ، البتہ انکاری ہیں، کافر ہیں، یعنی لوگوں کی اکثریت اپنے رب سے ملاقات کی انکاری ہے۔ اولم یسیروا، اور کیا نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبہ، انجام، الذین، ان لوگوں کا جو، من قبلہم، ان سے پہلے ہوئے، کانوا، وہ تھے، اشد، سخت تر، منہم، ان سے، قوتاً، قوت میں، یعنی یہ جو امت محمدیہ کے کافر ہیں یہ ان سے سخت تر تھے، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے نشانات چھوڑے تھے زمین میں، اثارہ یسیر اثارۃ، تو نشانات چھوڑے، احرام مصر ہے، ابو الہول ہے، ابھی تک جو ہے نا وہ یہ ایمازون کے جو اندر جنگلوں میں جو عمارتیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اثار الارض، زمین میں انہوں نے نشانات چھوڑے ہیں، یعنی ان کی قوت کے ایک دلیل ہے نا۔ تو وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے آباد کیا اسے، اکثارا، زیادہ، مما، اس سے جو، عَمَرُوهَا، آباد کیا انہوں نے، یعنی اب یہ کہتے ہیں کہ بہت آبادی ہوگی، یعنی انہوں نے جو آباد کیا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو انہوں نے آباد کیا۔ وجاءتہم، اور آئے تھے ان کے پاس، رسلہم، رسول ان کے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، بالآیات البینات، فما کان اللہ، تو نہیں ہوا اللہ، لیظلمہم، کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن کانوا، لیکن وہ تھے، انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے، ثم کان عاقبہ، پھر ہوا انجام، الذین، ان لوگوں کا جنہوں نے، اساءوا، برا کیا،
السوء برا، یعنی جنہوں نے برا کیا ان کا انجام برا ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، یہ کہ انہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو، وکانوا اور وہ تھے، بہا ان کا یعنی اللہ کی آیات کا، یستہزئون استہزاء کیا کرتے۔ اللہ کی آیات یعنی جو اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے یا وحی کے ذریعے سے جو بھی انبیاء کو دیا گیا ہے، یا یہ کائنات ہے اس کے اندر جو اللہ نے اپنی نشانیاں اپنے دلائل رکھے ہیں، تو دونوں اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہے کہ ابتدا کرتا ہے